کنٹرول سنبھالنے کے 22 دن بعد آخرکار طالبان نے آج ایک اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تحریک طالبان کے بانی امیر ملا عمر مرحوم کے قریبی ساتھی اور طالبان لیڈرشپ کونسل کے سربراہ ملا محمد حسن اخوند عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے علاوہ وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر دفاع سمیت عبوری سیٹ اپ کے 33 اہم ترین عہدوں پر بھی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ نائب صدر بھی ہوں گے۔ سراج الدین حقانی قائم مقام وزیر داخلہ مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ طالبان کے سابق بانی امیر ملا عمر مرحوم کے صاحبزادے اور ملٹری آپریشن کے سربراہ ملا محمد یعقوب مجاہد کو عبوری وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ پنشیر آپریشن کے کمانڈر قاری فصیح الدین آرمی چیف ہوں گے۔ ترجمان طالبان کے مطابق ملا ہدایت اللہ بدری وزیر خزانہ اور شیخ اللہ منیر نئی افغان حکومت میں وزیر تعلیم ہوں گے، جبکہ مولوی امیر خان متقی کو ملک کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ ملا خیر اللہ خیرخواہ وزیر اطلاعات ہوں گے اور ذبیح اللہ مجاہد کو وزیر اطلاعات و ثقافت مقرر کیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ فصیح الدین بدخشانی افغانستان آرمی کے چیف اور عدالتی امور مولوی عبدالحکیم دیکھیں گے اور ملا عبدالحق افغان خفیہ ادارے NDS کے سربراہ ہوں گے۔ عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخوند کا تعلق طالبان کا گڑھ سمجھے جانے والے صوبے قندھار سے ہے۔ ان کا شمار طالبان تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ طالبان کے طاقتور فیصلہ ساز ادارے رہبری شورا یا لیڈرشپ کونسل کے سربراہ ہیں۔ ملا حسن اخوند طالبان کی گزشتہ دور حکومت میں بھی نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عبوری حکومت کے اعلان سے پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ نگراں حکومت میں افغانستان کے تمام قبائلی رہنماؤں کو بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر طالبان نے افغانستان کے دوسرے طبقات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے، کیونکہ اعلان کردہ حکومت مکمل طور پر طالبان کے اپنے افراد پر ہی مشتمل ہے۔ ایک جانب طالبان افغانستان میں حکومت بنانے کے لیے مصروف ہیں، دوسری جانب پاک افغان تعلقات کے دشمنوں سے بھی نمٹ رہے ہیں۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ایک چھوٹے سے گروپ کی جانب سے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، لیکن طالبان نے اس زہر انگیزی کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے اس مظاہرے کو فوری طور پر منتشر کر دیا۔ دشمن قوتیں افغانستان کے معاملات کے حوالے سے مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دورہ افغانستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آج طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے امریکہ ابھی تک خدشات کا شکار ہے۔ گزشتہ روز امریکی سینیٹر گراہم لنڈسے اور 2 دن پہلے امریکی جنرل مارک ملی نے افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات ظاہر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر امریکی فوج کو دوبارہ افغانستان جانا پڑے گا۔ ایک جانب طالبان اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، دوسری جانب طالبان مخالف رہنما احمد مسعود ملک ملک گیر مزاحمت شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان مخالف عناصر کو ہوا دی جا رہی ہے اور امریکہ ایک بار پھر افغانستان میں واپسی کا بہانہ ڈھونڈتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود اس وقت جناب ظفر ہلالی صاحب۔ ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، انکلوسو گورنمنٹ بننے کی خواہش تھی عالمی برادری کی بشمول پاکستان، امریکہ، رشیا، ایران، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی انکلوسو گورنمنٹ نہیں بن سکی، یعنی باقی سٹیک ہولڈرز اس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہیں، یہ خالصتاً جو طالبان تنظیم کے عہدے دار ہیں ان کو عہدے سونپے گئے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس کیسا ہوگا، کیونکہ ان کی شرطوں میں سے کئی شرطیں یہ بھی تھیں کہ ایک انکلوسو گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا یہ ایک معاملہ ہے جو فرینکلی طالبان کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آپ اور میں اور دوسرے ملک کے لوگوں کو کہنا کیا انکلوسیو ہے کیا نہیں ہے، یہ ریئلی انٹرفیئرنس ہو رہا ہے ان کے ڈومیسٹک افیئرز میں۔ ابھی انہوں نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طالبان کے ایکچوئل فرسٹ لائن ممبرشپ نہیں ہے اس کے مطلب اور کوئی نہیں آئے گا، ظاہر ہے
اور بھی آ سکتے ہیں, انکلوڈ بھی ہو سکتے ہیں. آخر انہوں نے وہ کٹ پتلی جو تھے کارزائی اور عبداللہ, ان دونوں سے بھی انہوں نے اس وقت بات کی تھی. پھر سراج الدین وہ کیا وہ بھی ہے, سوری وہ حکمت یار بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ اور انکلوسیوٹی فرینکلی یہ ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئرنس ہے. مگر اگر لوگ کرنا چاہیں اور زور زور سے کہیں کہ جب تک آپ ان کو نہیں رکھتے ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, تو کون ان کو روک سکتا ہے؟ ہم نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. اب ہمارا تو بہانہ تھا کہ اب تک ہم نے ان کو ریکگنائز اس لیے نہیں کیا ہے کہ ان کا کوئی گورنمنٹ نہیں فارم ہوا تھا. اب گورنمنٹ ہو گیا ہے. انکلوسیو اور ایکسکلوسیو, کون انکلوسیو نہیں ہے, دس از ناٹ آور جاب. اور ہم نے پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. پاکستان انکلوسیو پہ زور کیوں دے گا؟ ہمیں اس میں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ آور جاب ٹو ڈو دیٹ, بٹ ایون اف وی آر ڈوئنگ اٹ, ہمیں اس میں ہمارا کیا فائدہ اگر ہم انکلوسیو گورنمنٹ پہ زور دیتے ہیں تو؟ بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کٹ پتلی کارزائی آ جائے جو ہمیں بیسکلی ہمارے نفرت کرتا ہے پاکستان سے, اور اس کے 13 سال جو حکومت رہی ہے اس نے کیا کیا پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی ہے, دروازہ کھول کے انڈیا کو دعوت دیا ہے, ان کے کانسولیٹس میں ان کے نیسٹ آف سپائز کو سیٹ اپ کیا ہے, وہ تو آدمی ہمارے لیے تو بڑا دشمن ہے ہمارا. اور وہ پتہ نہیں کیسے لوگ اب بھول جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انکلوسیو ہے. اگر طالبان اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں, میں ایز اے پاکستانی آئی کین نیور معاف ہم, اس لیے میں نے اس کو کلوز کوارٹرز پہ دیکھا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ عبداللہ کبھی تو ہم سن رہے تھے وہ اس کا احمد شاہ مسعود کا پٹھو تھا, اب پتہ نہیں وہ ایک دم انکلوسیو ہے, وہ ہو گیا ہے, نیوٹرل ہو گیا. طالبان بھی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ساتھ وہ تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کو ابھی انہوں نے شکست دی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور میرے خیال میں ہمیں یہ دخل نہیں دینا چاہیے ان چیزوں میں. ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جو ویمن اور لڑکیوں کے رائٹس, ہیومن رائٹس, یہ وہ جو پہلے آپ کے حکومت میں نہیں تھا ویسا ریپیٹ نہ ہو. اور ان کو ایک میسج چلے گیا ہے. اگر وہ اس کو دے وانٹ ٹو کیا کہتے ہیں, اگر وہ نہیں چاہتے کہ پھر بھی وہ چاہتے ہیں ان کو ایکسکلوڈ کریں, یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے طالبان آر ان کنٹرول آف افغانستان, بارڈرز ان کے ہاتھ میں, ان کا قانون چل رہا ہے, ان کی لیجسلیشن, ان کی جو بھی قانون ہے وہ افغانستان کا قانون ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ whether we like it or not ہمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا. صحیح. اور ویسے بھی لالی صاحب یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, ہم شاید اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ایک عبوری گورنمنٹ ہے یہ. Correct. اور اگر باقی سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اس ٹائم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے ایک عبوری سیٹ اپ بنایا تاکہ حکومت کے افیئرز چل سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 70 سال ان لوگ ہمیں گالی دیتے رہے ہیں, یہ جو انکلوسیو کے لوگ ہیں. 70 سال انڈیا کی ہیٹ سپیچ چلتی رہی ہے, اور اب یہ ہمیں ہمارے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہم طالبان کو فیور کر رہے ہیں. کمال ہے. آپ طالبان کو ہم نہیں فیور کر رہے ہیں بھائی, طالبان کو آپ نے خود اپنے لوگ کر رہے ہیں. اس لیے اگر نہیں فیور کرتے تو ان کے خلاف لڑتے, اور یہ جو فوج آپ نے بنایا تھا خاص طور وہ لڑتا. ان کا کیا بہانہ تھا اگر وہ ان کے خلاف تھے؟ تو یہ کابل کے دری سپیکنگ پشتون جو ہیں, جو دن رات ہمیں گالیاں دیتے ہیں, جو یہ ڈیمونسٹریشنز ان کا ہاتھ ہے, جو یہ پیسے لیتے ہیں ہندوستان سے, جو یہ پیسے لیتے ہیں اور ملکوں سے جو پاکستان کے دشمن ہو, ان لوگوں کی بات پہ ہمیں کیوں چلنا چاہیے؟ بالکل نہیں چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین.
جنہوں نے تحریک انصاف کو چنا، جنہوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیے، انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کر ان کے مسائل حل کریں گے، لیکن عمران خان کو وزیر اعظم بنے اور حکومت کرتے 3 سال ہو چکے. 3 سال بعد بھی عمران خان قوم کو بے بسی کا نعرہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. عمران خان 3 سال سے یہ تو بتا رہے ہیں کہ فلاں مسائل ہیں، کیوں حل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ مسئلے ہیں کیا؟ یہ نہیں بتاتے کہ فلاں مسئلہ حل کر لیا گیا ہے، فلاں مسئلے کے حل کے لیے لائے عمل بنا لیا گیا ہے، یا فلاں مسئلہ حل کے قریب پہنچ چکا ہے. اس طرز عمل پر سوال تو بنتا ہے، کیا عمران خان کو مسائل کی نشاندہی کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا یا مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا؟ آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے گلہ کیا کہ پاکستان میں امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ. اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے. طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے، وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. کوئی عمران خان صاحب کو بتائے کہ انہیں حکومت کرتے 3 سال ہو چکے ہیں. کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے کہ انہوں نے 3 سال میں قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا، کون سی قانونی اصلاحات تیار کی، قانونی نظام میں کون سی بہتری کے لیے کوئی تجویز تیار کی. 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ وزیر قانون نے فوجداری قوانین میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے. گویا 3 سال بعد بھی ابھی تجاویز ہی دی جا رہی ہیں، خطوط ہی لکھے جا رہے ہیں. اور آج شہباز گل نے ٹویٹ کی ہے کہ وزیر اعظم کل ایک ایسے پروگرام کا افتتاح کریں گے جس سے لوگوں کو انصاف ملے گا. اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ دگنا ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے، 8,000 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس جمع کریں گے. لیکن اب 3 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ٹیکس ہی نہیں دیتے. جب تک عوام ٹیکس نہیں دیں گے تب تک ملک ترقی نہیں. کیا عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے؟ نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان نے 3 سال حکومت کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ نیا پاکستان بٹن دبا کر تو بن نہیں سکتا. سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان، جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کو مہنگائی کا بھی احساس تھا. آج ان کے اقتدار کے 3 سال میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اوسطاً 362 روپے مہنگا ہوا ہے، گھی 178 روپے فی کلو مہنگا ہوا، چینی 50 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے. 3 سال میں 12 بار ادویات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، گیس، بجلی، پیٹرول سب مہنگا ہوا. لیکن عمران خان مہنگائی کو کم کرنے کی بجائے یہ کہہ کر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار تو مافیا ہے. مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہ مہنگائی کرنے والے مافیا کو پکڑیں گے، تو پھر وہ مافیا اب تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ مہنگائی اب تک کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ڈالر 124 روپے کا تھا، آج 168 روپے کا ہے. جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، اسی پیٹرول سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. آٹا اور چینی درآمد کرنا ہو تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، کھانا پکانے میں استعمال ہونے والا تیل مہنگا ہو جاتا ہے، کھاد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مشینری کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ عمران خان جو حکومت میں آنے سے پہلے بتایا کرتے تھے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ حکومت میں آنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو کیوں مہنگا ہوتا ہے. جب 1 روپیہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھتا ہے؟ 100 ارب روپیہ. جب آپ کا ڈالروں میں خسارہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈالر کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب ڈالر کم ہوتا ہے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. عمران خان کو وزیر اعظم اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ وہ بجلی کی قیمت کم کریں گے، لیکن 3 سال میں قیمت کم کرنے کی بجائے عمران خان بتا رہے ہیں کہ بجلی تو گزشتہ حکومت کے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے، یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. عمران خان کو اس لیے تو وزیر اعظم منتخب نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مسائل کا بتائیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کریں. انہیں تو مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا. ان کے ان دعووں کی بنیاد پر وزیر اعظم بنایا گیا تھا کہ ان کے پاس مسائل کا حل کرنے کے لیے لاہ عمل بھی موجود ہے اور مسائل
مسائل حل کرنے والی ٹیم بھی موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان سے توقع تھی کہ 3 سال حکومت کرنے کے بعد وہ قوم کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ اور یہ سب کچھ ٹھیک کر دیا, یا ٹھیک نہیں بھی کیا تو یوں اور یوں ٹھیک کر دیں گے. 3 سال بعد توقع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان مسائل نہ بتائیں بلکہ یہ بتائیں کہ ان مسائل کے حل کی طرف پیش رفت کتنی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ 3 سال بعد بھی عمران خان اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو معلوم بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب سے. گل صاحب, دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے سر, 3 سال گزر چکے ہیں. ان 3 سالوں میں یہ تو عوام کو یاد ہو گیا کہ مسائل ہیں کیا مسائل کے حل کی طرف کوئی قدم بڑھتا نظر نہیں آیا سر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی شکایتیں ہی کرنی ہیں, آپ نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار ہی کرنا ہے, مافیا وجہ بتانی ہے, یہ قبضہ مافیا وجہ بتانی ہے, تو پھر سر عوام کس کے منہ کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی آپ کا. علی دیکھیے, اس میں 2 باتوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پہلی بات تو آپ کو یہ مد نظر رکھنی پڑے گی کہ پاکستان میں کون سا قانون چل رہا ہے, پاکستان میں کون سا نظام ہے. پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان کو ایک جو پارلیمنٹ کا لیڈر چنا گیا ووٹ دے کر, انہیں وزیر اعظم بنایا گیا. اس کے نیچے نہ تو احتساب کا کام آتا ہے, نہ اس کے نیچے عدالتی قانون آتا ہے. اب آپ نے کہنا آپ ان کو ٹھیک کریں, اس کے لیے جو میجورٹی, اگر آپ نے بالکل چیزیں ریشفل کرنی ہے تو آپ کو زیادہ تر میں 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی ہمارے ہاں ڈیفرنٹ ادارے ہیں ان کی اپنی ان کا ایریا ہے اور ان کا اپنا ایفیکٹ ہے. اس میں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ جا کے انوالومنٹ نہیں کر سکتی. اگر کرے گی تو آپ ہی ہمارے خلاف شو کر رہے ہوں گے. یہ ہوگی اس کی ایک سائڈ. دوسری سائڈ اس کی یہ ہو گئی کہ جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ قوم کے سامنے سچ رکھے, وہ قوم کو مطلع کرے. پرانے وقتوں کی طرح یہ کام نہیں کرے کہ ایک طرف اس نے خود لوٹ مار شروع کی ہوئی ہو, دوسری طرف سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا کولیپس کر رہا ہو اور وہ سب کو بتائے کہ سب اچھا چل رہا ہے. یہ وزیر اعظم وہ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں, عوام کو پاکستان کے مسائل کا کھل کے بتاتے ہیں. جو کام تو ہمارے کرنے والے ہیں وہ ہم لگاتار کر رہے ہیں. ان میں کئی چیزوں میں امپروومنٹ آئی ہے, کچھ میں کم آئی ہے, کچھ میں بہت زیادہ آئی ہے, اور ہم عوام کو ہر چیز میں انفارم کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کہتے ہیں آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ یہ کریں. آپ جب بھی میں فیک نیوز کے بارے میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں, اور میرے ٹویٹ پڑے ہوں گے ٹویٹر کے اوپر جس میں نے فیک نیوز الرٹ ایشو کیا, تو میں آپ کے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا اسی شو کے اندر وہ آپ کو دکھائیں کہ اس کے نیچے لوگ کیا لکھتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ والا جواب لکھتے ہیں, اور وہ جواب ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف دا ڈے ہیں. آپ کس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں؟ آپ ان کو پکڑ کے اندر دیں جو فیک نیوز کر رہا ہے. لیکن آپ ایک اینکر ہونے کے ناطے, پڑھے لکھے اینکر ہونے کے ناطے, آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کو پکڑ کے اندر نہیں دے سکتا, یا حکومت کسی کو پکڑ کے اندر نہیں دے سکتی. جو کرنٹ لاز ہیں اس میں بلکہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایک نیا لا حکومت کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ متعارف کروانا چاہ رہے ہیں. کیا وہ کروا چکے ابھی تک؟ کیا ریزنٹمنٹ نہیں آ رہی؟ کیا کروانے دیا جا رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے جو سوچنا ہے وہ امپلیمنٹ ہو جانا ہے. یہاں پر بہت ڈفرنٹ چیزیں, ایک جمہوری نظام کے اندر بہت ساری ڈفرنٹ قدریں ہوتی ہیں جس میں کرنا. پھر آپ کا جو لیڈر ہے وہ جب عوام کو اعتماد میں لیتا ہے تو عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے, کس مینڈیٹ پہ کرنا ہے, کس کو کون سا مینڈیٹ دینا ہے. یا آنے والے دنوں میں اگر ہم نے ٹیکس کے اوپر ہاتھ سخت ڈالنا ہے, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, تو پرائم منسٹر اس کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں. تو یہ کوئی بالکل بھی بے بس ہونے والی بات نہیں ہے. آپ کے سسٹم کی ریالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے اور جو ریالٹی سسٹم کی ہے وہ عوام سے چھپائی جائے. یہ تمام سختیاں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ آپ کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے, اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے سر تب بہت آسان لگتا تھا. تب آپ جب کہتے تھے کہ 8,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس بھی اکٹھا کر کے دکھائیں گے, آپ کہتے تھے کہ 200 آدمیوں کی ٹیم بالکل تیار ہے اور وہ ویسے بیٹھی ہوئی ہے, پھر ہم پولیس ریفارم لے کے آئیں گے. ہاں, جب احتساب کی بات ہوتی تھی تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ رانا سونا اللہ تمہیں میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. تب ہمیں لگتا تھا کہ آپ کے لیے احتساب کرنا بہت آسان ہے. تب آپ نے کہا تھا کہ 90 دنوں کے اندر
کرپشن ختم کر کے دکھاؤں گا. تب ہمیں لگتا تھا واقعی آپ کے پاس آپ کے لیے بہت آسان ہوگا جب آپ آئیں گے. آپ نے کہا تھا بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے اور آپ نے بل فوراً بل جلایا تھا. تب ہمیں لگتا تھا ایسا ہی ہوگا. جب ڈالر بڑھے گا قرضہ بڑھے گا یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا, تب ہمیں لگتا تھا ایسا ہی ہوگا. تو سر جب اپوزیشن میں آپ چیزیں بتایا کرتے تھے تو عوام کو جو یوٹوپیا دکھایا تھا سر وہ پھر بڑا نان ریئلسٹک تھا. اب عوام سے اگر آپ سے سوال پوچھ رہی ہے تو وہ بھی حق بجانب ہے کیونکہ جو ریئلٹی آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. لیکن عوام نے تب یوٹوپیا دیکھا جو آپ نے دکھایا ان کو. دیکھیے دو باتیں, ایک تو یہ سوال عوام نہیں پوچھ رہی, آپ پوچھ رہے ہیں اور آپ اپنی زبان میں بھی عوام ہوں سر, میں کون سا بھارت کا شہری ہوں. یہ سوال میرے تک آ رہا ہے تو یہ سوال عوام نہیں پوچھ رہی. آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے تو میں یہ دوسرا ہیڈ فون نکال کے بات کروں گا. میں کون سا بھارت کا شہری ہوں, میں بھی عوام ہی ہوں سر, زیادہ دن عوام میں ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں. نہیں آپ اس ٹائم آپ ایک صحافی کے طور پہ ہیں تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نا, آپ نے صحافی والی کسر نہیں چھوڑی, اف اینڈ بٹ بھی نہیں چھوڑا, آپ نے بڑی کنکلوسیو سٹیٹمنٹس دی ہیں. تو یہ آپ کے سوال ہے, میں ان کے جواب دیتا ہوں اور مجھے وقت دیجیے گا دینے کا. دیکھیے پہلی بات تو اس کو بہت دفعہ کریکٹ کیا گیا, یا تو آپ نے سنا نہیں لیکن ہم نے 1000 بار سے زیادہ بار اسے کریکٹ کیا گیا. تو اگر آپ نے نہیں سنا تو آج کریکٹ کر دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ 90 دن کے اندر بڑی کرپشن ختم کریں گے, اور بار بار ان کے اس فکرے کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, اور میں تو پھر یہی کہوں گا کہ انٹینشنلی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بہت دفعہ کریکٹ کیا گیا. 90 دن کے اندر جو بڑی کرپشن تھی وہ آپ کو ختم کر کے اللہ کے کرم سے دکھائی. آج آپ مجھے بتائیے کسی وزیر کے اوپر کرپشن کے لیجٹمیٹ اگر کوئی چارج لگے ہوں, میں لیجٹمیٹ کہہ رہا ہوں, ویسے تو چلتے پھرتے آپ میرے پہ لگا دیں گے, میں آپ پہ لگا دوں گا, وہ تو ہمارے ہاں وتیرہ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیجٹمیٹ اگر کوئی لیجٹ کسی کے اوپر کوئی لگا ہے کرپشن کا شائبہ بھی, ایون اس کے اندر اگر کچھ نہیں بھی تھا, صرف لیجٹمیٹ کنسرن بھی تھا, تو آپ بتائیے کہ اس پہ اس حکومت نے کاروائی کی ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے پہلے یہ کاروائی ہوتی تھی کہ نہیں؟ دوسری بات, ہم جب کہتے تھے بجلی سستی ہونی چاہیے تو ہم نے تو بجلی کے سستی کر کے دکھائی آپ کو. جو ہم نے ایگریمنٹ کیے وہ تو ہم نے سستے کیے. جو وہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں آپ کے لیے, وہ مہنگے ایگریمنٹ کر کے گئے, ان کو آپ نے بھی ووٹ دیا تھا. اگر آپ عوام بن رہے ہیں تو آپ ہی ووٹ دے کے ان کو لائے تھے, تو اب مہنگی بجلی بھی ان کی ہوئی آپ کو خریدنی پڑنی ہے. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی اس چیز میں تو ہے نہیں کہ جو آپ نے انہیں ووٹ دیا آپ انہیں لے کے آئے تھے اور انہوں نے لوٹ مار کی اور مہنگی بجلی کے منصوبے لگائے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان بینک ڈیفالٹ کر دے؟ کیا پاکستان جن کمپنیز نے یہاں پر بجلی گھر لگائے انہیں اریسٹ کر کے اندر ڈال دے؟ کیا پاکستان اپنی انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ان کو دور کر دے؟ جو ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم بجلی سستی کریں گے, آپ ہمارا کوئی ایک لانگ ٹرم سودا بتا دیں جو ہم نے ان سے مہنگا کیا ہو, بلکہ ان کے کیے ہوئے سودوں کو بھی ہم نے اللہ کے فضل سے ریوائز کیا ہے, سستا کیا ہے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو آپ کے ساتھ بڑی دفعہ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بجلی پہ لوٹ مار کی گئی, اور پہلے سال جو اس کے اندر کم پیسے تھے وہ صرف 185 ارب تھے, دوسرے سال 250, تیسرے سال وہ 480, اور ہمارے آخری سال میں یہ 1450 ارب پر چلے جانے تھے اگر ہم ان کو ریوائز نہ کرتے. تو یہ لوٹ مار تو وہ کر کے گئے ہیں. تو جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو تو حکمران ٹھیک نہیں ہوتا, اگر تو مہنگائی حکمران کے لوٹ مار سے ہو تو بالکل ہم آج بھی یہی آپ کو کہتے ہیں. لیکن اگر پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور پاکستان میں دنیا کی مہنگائی کی نسبت بہت سارے ملکوں سے کم ہو رہی ہے, کووڈ کا ایفیکٹ ہے جس کو آپ بالکل مائنس کر دیتے ہیں اپنے سوالوں کے اندر. یہ سوچتے ہی نہیں کہ کووڈ بھی آیا جس میں اسکول, ہوٹلز, آپ کی جتنا بھی انفراسٹرکچر, آپ کی جتنی بھی مینوفیکچرنگ, آپ کی ایئر لائنز, آپ کی ٹرانسپورٹیشن سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا. اس کو تو آپ بالکل کہیں پر گنتے ہی نہیں ہیں. تو کیا پوری دنیا میں اگر مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں نہیں ہوگی؟ لیکن جب پوری دنیا میں کام سٹیبل تھے, ہمارے ہاں اس کی تباہی تھی, تو ہم بالکل اس ٹائم یہ سٹیٹمنٹس دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے کام کر کے دکھایا. صرف اس طرح کی جملے بازی کرنا کہ اس ٹائم آپ یہ کہتے تھے, آج آپ یہ کہتے تھے. آپ نے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی علی حیدر, مجھے یہ لگانا پڑے گا پھر آپ کی آواز آئے گی ایک سائڈ سے. سر وہ جملے کس کے تھے؟ وہ جملے کس کے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں جملے بازی کر رہا ہوں, وہ جملے میرے تو نہیں ہیں جو کنٹینر پہ میں نے کھڑے ہو کے کہے تھے, وہ آپ ہی کے جملے تھے نا سر. نہیں, انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں نا, انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں نا ان جملوں کو. یہی کانٹیکسٹ ہے سر, علی انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں نا. نہیں میں اس کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھاتا ہوں. اپوزیشن میں تھے, سیاسی بیان تھا تو وہ چلتا ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے, بیکاز آپ اپوزیشن میں تھے, یو ور ناٹ اویئر آف ریالٹیز, یہ مطلب ہے سر اس کا.
میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ ایک ڈاکٹر ایک مریض کے بارے میں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض ہو اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سویا رہے اور اس مریض کو چیک نہ کرے تو ایک دوسرا ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اگر یہ مریض میرے پاس ہوتا تو میں اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتا, یہی کہے گا نا, کیونکہ اس کے سامنے ایویڈنٹ ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ جو ڈاکٹر ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے. لنڈن کے فلیٹ بن رہے ہیں, قطری خط ہیں, اب کک بیکس ہیں, ہر چیز میں تباہی ہے. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا ڈاکٹر جو 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے ڈاکٹر کے بیڈ کے پاس کھڑا ہے, پورا کام کر رہا ہے, اس کے باوجود اگر مریض کی صحت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا ہے, آپ کہتے ہیں دونوں ڈاکٹر برے ہیں کہ جیسے تھے. آپ نے وہ غلط سٹیٹمنٹ دی تھی. آپ اس میں سے کووڈ کا افیکٹ, آپ اس میں سے افغانستان کی سچویشن, آپ اس میں سے عالمی طور پر جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ڈپریشن آیا ہوا ہے, وہ سب کچھ مائنس کر کے آپ کا پورا زور یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ تھے. ہم بالکل ویسے نہیں ہیں علی. اگر ہم ویسے ہوتے تو ہمارے بھی لندن میں اپارٹمنٹ بن رہے ہوتے. اگر ہم ویسے ہوتے تو ہمارے بھی لوگ لوٹ مار کر رہے ہوتے. اگر ہم ویسے ہوتے تو آج ہم نے بھی پوری کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا. ہم ویسے نہیں ہیں بالکل بھی. جی سر, اس شکایت کے علاوہ گل صاحب کچھ اور ہے. یہ شکایت جو ہے آپ کو صرف نواز شریف سے ہے, زرداری سے ہے, ڈیفینیٹلی مشرف سے نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کبھی زور نہیں لگایا اتنا. مشرف کرپشن تو اس کے زمانے میں بھی بہت ہوئی تھی, نقصان تو پاکستان کو اس کے زمانے. احتساب کرنا ہوتا ہے تو نذیر چوہان کو 2 دنوں میں آپ سبق سکھا دیتے ہیں کہ بھیا تم نے ایسے نہیں کرنا, لیکن جب نہیں کرنا ہوتا تو مشرف کو کلین چٹ بھی آپ دے دیتے ہیں. احتساب بھی آپ کا بڑا سلیکٹو سا نظر آ رہا ہے سر یہاں پہ. تو عرض میں کر رہا ہوں کہ آپ صرف شکایت کر رہے ہیں, آپ مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے مسئلہ, عوام کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, اس کا حل دینا سر. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرف صاحب کو ہم نے کوئی کلین چٹ نہیں دی, نہ ہم نے ملک سے بھیجا. جنہوں نے بھیجا ان کے گناہ بھی آپ ہمارے سپرد ڈال رہے ہیں, تو وہ آپ کی مرضی ہے. مشرف صاحب جن کے زمانے میں گئے وہ آپ شاید اس ٹائم جرنلزم میں نہ ہو یا یادداشت نہ ہو آپ کو, تو میں یادداشت کروا دیتا ہوں کہ انہیں پراپر جو ہے وہ پروٹوکول دے کے بھیجا گیا تھا. انہیں پراپر آپ مجھے پیٹرنائز کرنا چھوڑ دیں پلیز. میں آپ بھی نہیں تھے تحریک انصاف میں جب میں نے آپ کو ایگزامپل دی. ایک تو آپ تڑپ پڑتے ہیں, آپ خود کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ خود کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں نے ذرا سی ایک بات کی تو آپ تڑپ اٹھے. بات تو سن لیا کریں. میں آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں کر رہا نا سر, کچھ عرصہ پہلے آپ بھی کچھ نہیں تھے. بات سن لیں. میں نے آپ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ہر دفعہ ایسا کرتے ہیں. علی آپ ہر دفعہ ایسا کرتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں نے آپ کی ذات کے بارے میں کون سی بری بات کی. یہی کہا کہ شاید آپ اس ٹائم جرنلزم میں نہ ہوں, آپ کو یہ نہیں پتا ہم نے مشرف کو بھیجا یا کس نے بھیجا. کون سی میں نے آپ کی ذات کے بارے میں بات کر دی جو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میری ذات کے بارے میں. اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ پاکستانی کو پتا ہے. میں جرنلزم میں اگر نہیں بھی تھا تو یہ بات ہر پاکستانی کو پتا ہے. تو پھر آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ مشرف کو آپ نے گرین چٹ دے دی؟ Then how can you say a wrong thing? Then how can you say a wrong thing کہ ہم نے گرین چٹ دے دی؟ No. Then how can you say the wrong thing کہ ہم نے کر دی؟ جو آپ نے کی ہو سر, آپ مشرف کو واپس لانے کی بالکل عدالتوں میں کوشش چل رہی ہے. ہمارا کام ہی نہیں, عدالتوں کا کام ہے. اب وہ حکومت کا کام نہیں ہے. نواز شریف کو بھی عدالتوں کے ذریعے آنا ہے اور اس کو بھی عدالتوں کے ذریعے آنا ہے. یہ عدالتوں کا کام ہے. نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں ہونے دیں, اس کو زیر بحث, اس کو موضوع بحث, تو بالکل ہونے دیتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ بالکل ہونے دیتے ہیں. ہم نے کب روکا ہے عدالتوں میں؟ ہم تو کہتے ہیں سبھی کو لانا چاہیے. مشرف کو بھی لانا چاہیے عدالتوں کو, نواز شریف کو بھی لانا چاہیے. وہ تو بھاگا ہی عدالت کے ساتھ جھوٹ بول کے نواز شریف, اس کو بھی لانا چاہیے. مشرف کو لانا ہے 100 دفعہ لائیں. آپ صبح عدالت چلے جائیں. آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ بھی پاکستانی شہری ہیں. ابھی آپ ایک شہری کی طرح ہی سوال پوچھ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے میں بھی شہری ہوں, تو آپ کیوں نہیں گئے مشرف کے خلاف؟ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے آپ نے کیوں نہیں ریٹ پٹیشن کی؟ چلے میرے پہ تو آپ نے الزام لگا دیا نا. میں تو مشرف صاحب کا بڑا سگا ہوں گا. آپ کا کام یہاں بیٹھ کے صرف الزام لگانے ہیں. آپ نے پٹیشن کیوں نہیں کی؟ ابھی تو آپ پاکستانی شہری بن رہے تھے, تو آپ نے پٹیشن کیوں نہیں کی کہ مشرف کو لے کے آئیں؟ حضور میرا کام نہیں, آپ کا کام یہ بھی, آپ پاکستانی شہری بن رہے تھے بھائی. بھائی آپ ابھی پاکستانی شہری بن رہے تھے. آپ ابھی پاکستانی شہری بن رہے تھے. آپ کے سوال جرنلسٹ والے نہیں تھے. آپ کی بڑی سٹیٹمنٹ تھی ایک شہری کی طرح, تو میں آپ کو ایک شہری کی جواب دے رہا ہوں. پاکستانی شہری ہی ہوں.
میرے پاس ویزا بھی نہیں ہے امریکہ کا. تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, بچے بھی تو پاکستان آپ میں کو رہیں ایک گے. شاعری کی, میں بھاگ نہیں جاؤں گا سر یہاں سے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, کوئی آپ کے سامنے بھی امریکی شہری نہیں بنا, اور میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے پرسونیفائی نہ کریں. میں آپ کی طرح نہیں اچھلوں گا سیٹ کے اوپر, اوہ آپ نے میرے پہ ذاتی کامنٹ کر دیا. میں آپ کو کریکٹ کروں گا, میں بالکل چھت سے نہیں لگوں گا اچھل کے. میں بڑے تحمل سے آپ کو کریکٹ کروں گا کہ آپ کے سامنے بھی کوئی امریکی شہری نہیں بیٹھا, پاکستان میں بیٹھا, آپ سے زیادہ پاکستانی بیٹھا ہے, آپ کے بچوں سے زیادہ میرا یہاں پر سٹیک ہے. تو آپ کو میں بالکل, آپ سے میں بالکل نہیں الجھوں گا اس بات پہ, بڑے تحمل سے آپ کو کریکٹ کروں گا. تو میں واپس آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر, اور اچھلا نہیں کریں, برداشت کیا کریں. جب آپ بہت ہی کنکلوسیو سٹیٹمنٹس دیں گے سر, آپ بھی چیز کرنا کریں نا سر, آپ بھی برداشت کیا کریں. جائے گا آپ کی برداشت زیادہ ہونی چاہیے ہم سے. آپ حکومت میں نہیں سر, آپ کی برداشت زیادہ ہونی چاہیے ہم سے. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں کس میں کیا زیادہ ہونا چاہیے, یہ کام نہیں ہوتا آپ میں زیادہ ہونا چاہیے میرے میں. یہاں پر ایکول فوٹنگ کے اوپر سوال اور جواب ہو رہے ہیں, یہاں پر کوئی فرض نہیں لکھا ہوا ہے. بتائیے مجھے کہاں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میرے میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے اور آپ میں کم ہونی چاہیے؟ سارے انسانوں میں ایک جیسی ہونی چاہیے, اور ساروں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. مجھے حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد ہے, صحیفے میں نے بالکل لکھا مجھے حضرت کہ عمر کا آپ وہ میں واقعہ برداشت یاد ہے, کم ہوگی اور میرے میں زیادہ ہوگی. آپ غلط بات کریں گے, اس کا جواب آپ کو ملے گا. آپ نے یہاں ایک غلط بیانی کی, آپ نے یہاں ایک کنکلوسیو جھوٹ بولا کہ ہم نے مشرف کو گرین چٹ دی. آپ نے یہاں پر علی ایک کنکلوسیو جھوٹ بولا کہ ہم نے مشرف کو کلین چٹ دی. تو میں جواب تو دوں گا آپ کو. آپ نے غلط بیانی کی شو کے اوپر کہ ہم نے مشرف کو کلین چٹ دی, ہم نے نہیں دی. ہاں آپ یہ کہیں کہ آپ نے اسے لانے کے لیے بہت کردار نہیں ادا کیا, تو چلے میں آپ کی اس بات کو اگری کر سکتا ہوں کہ شاید ہم نے اتنی جفا کشی نہیں کی نواز شریف کے لیے یا ان کے لیے. لیکن آپ ایک غلط فیک انکریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے مشرف کو کلین چٹ دی. کون سی سپریم کورٹ ہمارے اندر ہے یا ہائی کورٹ ہمارے اندر ہے؟ کہاں سے ہم نے اس کو ہمارے انڈر ہے جو ہم نے اس کو دے دی کلین چٹ؟ وہ میں نے نہیں کی تھی. مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی نا سزا والے فیصلے کے اگلے دن, وہ آپ ہی نے کی تھی سر, وہ میں نے نہیں کی تھی. ہر ایک کا رائٹ ہے, ہر ایک کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ کون سی بات کرتا ہے. آپ بھی کر لیں کل کو. میں نے سوال پوچھا, آپ نے ایک انکریکٹ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے مشرف کو کلین چٹ دی. کہاں دی ہم نے مشرف کو کلین چٹ؟ بتائیے مجھے. How did you give this incorrect statement? آپ جو ان کے سزا کے فیصلے کے خلاف جا رہے تھے وہ کلین چٹ نہیں, تو اور کیا تھی؟ آپ ایک incorrect statement دے رہے ہیں. صاحب, مشرف کو سزا دینے والے جج کو دماغی طور پہ پاگل ڈکلیئر کرنا, اس کے خلاف ریفرنس لے جانے کی بات کرنا, یہ کلین چٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس فیصلے کے, اس سزا کے فیصلے کے خلاف آپ لوگ جا رہے تھے, اسی کو تو کلین چٹ کہتے ہیں. اور کسے کہتے ہیں سر؟ خیر وقت بہت کم ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ہم آگے بڑھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ فیضل حسن چوہان صاحب ہوں گے. ان سے پوچھیں گے جناب کہ 7 آئی جی پنجاب, 6 سیکٹری پنجاب, آپ کو کون سا در نایاب چاہیے پنجاب چلانے کے لیے جو آپ کو نہیں مل رہا؟ اس وقفے کے بعد. ناظرین, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا دور پنجاب کی انتظامیہ کے لیے ڈرانا خواب بنتا جا رہا ہے. ہر چند ماہ کے بعد صوبے کے اعلیٰ افسران کو بدل دیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے چشم ابرو کے ایک اشارے پر چیف سیکرٹریز, کمشنرز اور پولیس چیف کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. بعض خبروں کے مطابق ایم پی ایس کی ایک شکایت پر واٹس ایپ میسج پر ہی ضلعی افسران کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور آج ایک بار پھر پنجاب پولیس کے سربراہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. بزدار سرکار کے 6 آئی جی پنجاب انعام غنی کو ہٹا کر سردار علی خان کو 7واں آئی جی پنجاب لگایا گیا, جبکہ صوبائی انتظامیہ کے سربراہ جواد رفیق کی جگہ کامران افضل کو 5واں چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے. 7ویں آئی جی کی تعیناتی پر پنجاب حکومت کی طرف سے عجیب و غریب جواز دیے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ کیونکہ کچھ عرصے میں کرائم کیسز اور ایشوز سامنے آئے ہیں اس لیے آئی جی کو ہٹا دیا گیا. ساتھ ہی کہا کہ انعام غنی تو بہت اچھا کام کر رہے تھے. صاحب نے بہت اچھا کام کیا اپنا, لیکن اب اس سے زیادہ اچھے انداز سے اگر پچھلے 1-1.5 مہینے سے کرائمز کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے سے بھی اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے کہ کچھ ہائی پروفائل کیسز یا ایشوز آئے, اگر سی ایم سمجھتے ہیں کہ یار پولیس کو اور زیادہ اچھے انداز سے بہتر بنانے کے لیے آئی جی کو اور زیادہ اچھا آنا چاہیے تو ان کا رائٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر انعام غنی اچھا کام کر رہے تھے تو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی, اور اگر اور اچھا آئی جی موجود تھا تو انعام غنی سے پہلے ان کو لے آتے تاکہ پولیس پہلے ہی بہتر ہو جاتی. حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی
کسی بھی صوبے کی انتظامی مشینری کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, جہاں اگر اوسط نکالی جائے تو ہر 6 ماہ بعد ایک آئی جی بدل دیا جاتا ہے اور 9 ماہ بعد ایک نیا چیف سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے. 3 سال میں پے در پے تبادلوں اور تبدیلیوں کی وجہ سے پنجاب میں بیوروکریسی کو بے یقینی صورتحال کا سامنا ہے. کب کس کا تبادلہ ہو جائے, کس افسر کا عہدہ بدل دیا جائے, کسی کو کچھ پتا نہیں. سول انتظامیہ پر مسلسل ایک خوف طاری ہے. پنجاب کے طرز حکومت کے حوالے سے گزشتہ برس وزیر اعظم عمران خان سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ اچھی ٹیم بننے تک تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ نئے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی جوڑی جو ہے وہ چلے گی. وزیر اعظم عمران خان کی امید کے برعکس ایک بار پھر پنجاب کے بڑے عہدے تبدیلی کا شکار ہو چکے ہیں, جس کے بعد صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کے ایک نئے طوفان کی توقع کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال میں پنجاب میں بیوروکریسی کو پے در پے تبادلوں کا سامنا ہے. واٹس ایپ گورننس کیس میں سب سے اہم کیس اے سی کلور کوٹ ضلع بکھر کا ہے ناظرین, جہاں پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت صرف 32 مہینوں میں 14 اسسٹنٹ کمشنر بار لگا کر ہٹا چکی ہے. روزنامہ جنگ کی 6 ماہ پرانی ایک رپورٹ کے مطابق اے سی کلور کوٹ کو 1 مہینے میں 2 مہینے 2.5 مہینے اور 3 مہینے بعد تبدیل کیا جاتا ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس عہدے پر 17 دن اور 9 دن بعد بھی افسروں کو تبدیل کرنے کی نئی اور انوکھی مثال قائم کی جا چکی ہے. ہم نے کوشش کی کہ 3 سال میں پنجاب میں اعلیٰ بیوروکریسی میں کتنی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے, اور جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. صوبے میں اب تک 5 بار چیف سیکرٹریز اور 7 بار آئی جی پولیس کو تبدیل کیا جا چکا, اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پر بھی 5 افسران باری باری بدلے جا چکے ہیں. میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے, میں سنانے بیٹھوں گا, پروگرام کا وقت نکل جائے گا. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ وزیر جناب فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ کس کی تلاش میں ہے سر آپ؟ کون سا وہ گوہر نایاب ہے جو آپ کو ڈھونڈنے میں نہیں مل رہا؟ 7 آئی جی 6 چیف سیکرٹری, سر کہاں سے بندہ لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس پتال میں چھپا ہے آپ کا وہ گوہر نایاب جس کو لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو آپ نے سوال پوچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ چینج کرنے سے اگر کام نہیں بنتا. آپ علی حیدر بھائی بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی جانا پچھلے 3 سالوں کے اندر کم از کم جانا کوئی 2 3 یا 4 دفعہ جا وہ چینل نہیں سر, ایک بھی نہیں بدلا, ایک بھی نہیں بدلا. تسلی سے سن لو یار سوال. سر آپ کہہ رہے ہیں میرا چینل بدلوا رہے ہیں, میں نے بدلا ہی نہیں ہے سر. لو نا, تسلی سے سن لو نا, اس کے بعد کر دینا نا. اچھا سر. آپ کے جو ٹی وی چینل کے اینکرز ہیں وہ ایسے میں اینکر جانتا ہوں کہ جو کم از کم 3 سالوں کے اندر 6 دفعہ ٹی وی چینل چینج کر چکے ہیں. اس کا مطلب ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی یا ان کے ٹی وی چینل کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی. یہ چیز نہیں ہوتی. میں ابھی ریسرچ آپ کی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹاپ 30 عہدے ہیں, ٹاپ 30 ایڈمنسٹریشن کے, وہ 5 سالوں کے اندر 3 دفعہ سے لے کے 7 دفعہ سارے کے سارے چینج ہوئے, سارے کے سارے. جو بائیڈن کی میں ابھی دیکھ تھا, جمعہ 8 دن ہوا جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو بنے, ابھی تک آپ کے اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ شفلنگ ری شفلنگ سارا کچھ ہو رہا ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ جو ایڈمنسٹریشن کی چینجز ہوتی ہیں یہ کسی بھی پولیٹیکل حکومت کی پرفارمنس کی کرائٹیریا یا یارڈسٹک نہیں ہوتا کو چینج کرنے کا جانا کوئی معاملہ. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, جو آپ کے صوبائی گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز آف بزنس ہیں, اس کے اندر یہ حد تو لکھی ہوئی ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی پبلک سیٹ دے گا, لیکن یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس کا ٹائم پیریڈ کم از کم کتنا ہے. پروگیٹو ہے آپ کے چیف منسٹر کا کہ وہ آئی جی اور جناب چیف سیکرٹری اس کو چینج کرنے کا وزیر اعظم پاکستان کی کنسنٹ اور اس کے اختیار ہے, پورا اختیار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن میں سر اس میں 2 باتیں میں کلیئر کر دوں سر. پہلی بات تو یہ ہے, میں ایز این اینکر اگر جاب بدلتا ہوں یا کوئی بھی شخص جو جاب کر رہا ہے کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں, وہ کر رہا ہے اپنے فیوچر کے لیے, وہ اچھے فیوچر کے لیے جاب بدلے گا, اس کا نا عوام الناس پہ کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ سیکرٹری اور آئی جی بدلتے ہیں نا سر, تو نیچے تک اس کا افیکٹ آتا ہے. ایک سر استحقاق کی بات اب جب کرتے, استحقاق ہے, میرا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا استحقاق ہے, 4 شادیاں کرنے کا بھی استحقاق ہے, لیکن ہر دوسرے دن اگر طلاق دیتا رہوں گا نا تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی معاشرے میں. استحقاق کا زیادہ استعمال بھی اچھا نہیں ہوتا سر, کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا سر. ایک بات آپ کی اطلاع کلیئر ہے, آپ نے جو بیوی کو طلاق دینے کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا
وہ ٹیکنیکلی سر استحقاق کی بات نہیں بنتا. استحقاق تو ہوتا ہے ہر چیز کا. سنو تو سیدھا یہ ادھر بیچ میں ٹوکو تو نہ یار, سنو سوال پوچھ کے 2 منٹ سن لیا کرو. اچھا دوسری بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا 1 سال 4 مہینے چیف سیکرٹری صاحب رہے ہیں, 1 سال 4 مہینے. اب اگر مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں, چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے اپنی پروٹیکشن کے لیے تو نہیں آئی چینج, یا انہوں نے کوئی اپنی جناب جی حضوری کے لیے جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہے نا, عوام کی بہتری کے لیے عوام کے مسائل ہیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, ایس سی ڈی سی کمشنر اور بیوروکریسی اپنا کردار. یہ چیف سیکرٹری کا قصور تھا سر, پوری سن لو یار, چیف منسٹر کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے. ابھی پوری بات تو سن لو نا. اب اگر اس کو بہتر بنانے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کو چینج کیا ہے تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ہر روز جو ہے وہ کیسز آ رہے ہیں جنسی ہراسمنٹ کے, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اگر آئی جی کو چینج کیا ہے تو عوام کی بہتری کے لیے کیا نا, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کیا نا, کوئی اپنی پروٹیکشن کے لیے تو نہیں کیا نا. تو اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی چوہان صاحب, مجھے ایک بات بتائیں سر, یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر ذمہ داری چیف سیکرٹری پہ آ رہی ہے, چیف ایگزیکٹو صوبے کا تو چیف منسٹر ہوتا ہے نا سر, پھر تو ان کو بھی تبدیل ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے کیونکہ گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی جو ہے وہ پولیس پرفارمنس کا اور باقی اگر مہنگائی کے علاوہ یہاں پر اللہ پاک کے کرم سے 99.9% ایشوز پہ سردار عثمان بزدار صاحب نمبر 1 جا رہے ہیں, سندھ کے کمپیریزن کے ساتھ بھی اور تمام صوبائی یونٹ کے کمپیریزن کے ساتھ بھی. اب مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ کی بیوروکریسی نے اور آپ کی ضلع انتظامیہ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا سر. مہنگائی تو پورے ملک میں کنٹرول نہیں ہوگی, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, پھر تو وزیر اعظم کو بھی جانا چاہیے, وہ بھی تبدیل ہونے چاہیے کیونکہ جو اس وقت ملک کا حال ہے مہنگائی کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے. آپ کی اطلاع کے لیے ہے, آپ کو ہونا چاہیے, ملک کا حالات اللہ پاک کے کرم سے بہت بہتر ہے. سر مجھے بتا دیں, آپ ہونے سے بچا لیا ملک کو, جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جانے سے بچا لیا سر, ملک کا امیج بہت اچھا کر دیا, ملک کی امپورٹ کو جو ہے کنٹرول کر لیا, ملک کی ایکسپورٹ کو بہتر کر دیا, ملک کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ہسٹری میں پہلی دفعہ 27 ارب ڈالر تک لے آئے. اس کے باوجود بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی سر, آپ پہلی دفعہ اجاگر اس کے باوجود بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی سر, ادویات کی قیمتیں 400-500% بڑھ گئی سر. عوام کو شکار کریں علی بھائی. اچھا نہیں مجھے خود مایوسی کا شکار ہو نا, عوام کو شکار کریں. سر دیکھیں بات مایوسی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے سر. دیکھیں چوہان صاحب, نہیں چوہان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ گورننس پہ اگر بات آتی ہے تو کرپشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اچھائیاں دی ہیں اس ملک کو, وہ لوگوں کو بتاؤ. تو سر مجھے بتائیں نا سر, آپ کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ مجھے بتا دیں سر جہاں پہ ریفارم ہوا ہو, پولیس لے کے, ایف بی آر کو لے کے, جوڈیشل سسٹم کو لے کے سر. اس کے اندر ڈاکٹر مراد راس کی قیادت میں جو انقلابی جناب آٹومیشن اور اصلاحات ہوئی ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. جو آپ کے جناب یاسر ہمایوں کی قیادت میں یہاں یونیورسٹیوں کے جال بچھنے جا رہا ہے, اس سے پہلے کبھی 5-3 سالوں میں نہیں ہوا. آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ پوری سر وہ نواز شریف کے دور میں بھی تھی, سے پہلے کبھی نہیں وہ ہوا. نواز شریف کے دور میں بھی تھی سر. چڑھائی ہوئی علی بھائی آپ نے, جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. سر جی نظر آ رہا ہے, مجھے بتا دینا ایف بی آر میں ریفارم ہوئے, جوڈیشل سسٹم میں ریفارم ہوئے, پولیس میں ریفارم ہوئے سر. چوہان صاحب پولیس سسٹم بتا دیں, جوڈیشل سسٹم بتا دیں, ایف بی آر بتا دیں سر. سسٹم اب میں نے آپ کو اس کو تو آپ اپریشیٹ نہیں. ویری گڈ سر, اس پہ کلیپنگ, تعلیم پہ آپ نے بڑا کام کر لیا, ویری گڈ سر. عثمان بزدار صاحب کو دے دیا, 1 پوائنٹ دے دیا سر عثمان بزدار کو, ان پہ آ جائے. اب آپ 1 پوائنٹ دے دیا سر, عثمان بزدار کا سکور ہو گیا, ان پہ آ جائے سر. مین ایشوز آپ کی پولیسنگ, آپ کا تھانہ کلچر, آپ کا پٹواری کلچر, آپ کا ایف بی آر, آپ نے 8,000 روپیہ, آپ نے 8,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا تھا. کرپشن زیادہ بڑی ہے سر, کم ہونے کی بجائے. 3 سالوں میں پنجاب کے اندر ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ طے کیا 3 سالوں میں اچیو ہوا. اتنی زبردست پرفارمنس رہی عثمان بزدار صاحب, اتنی زبردست 3 سالوں میں. پہلے آپ اٹھا کے پچھلے 20 سال کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آیا کہ جو ٹیکس کا اور ریونیو کا طے کیا گیا وہ پورا ہو. عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب 3 سالوں میں پورا ہوا. تالیاں مارو. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. ایک تالی. اچھا آگے سر, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. آپ آئے نا سر, بتائیں, اگلی بات بتائیں. ہو گیا سوال پوچھو نا. اچھا اگلی سنو. اچھا جی علی بھائی, پولیس ریفارم کر دیں سر. سنو, گندم کی پریکیورمنٹ 3 سالوں میں جو سب سے مین کموڈٹی ہے, ایکشن ہے, جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. 3 سالوں میں جو ٹارگٹ طے کیا
ہم نے اچیو کیا مقابلے میں سندھ نے 3 سالوں میں اچیو نہیں کیا. مارو تالیاں. چلو اچھا آٹا بھی بڑھ گیا سر, اس پہ بھی مارے تالی ایک. آج 70 روپے بڑھ گیا سر آٹا, اس پہ بھی ایک تالی مار یار دیں. آٹا بڑھ گیا. اب آج کی رپورٹ بتاؤں جی آج کی سندھ کے سرکاری گوداموں سے 70,000 بوری چوری ہوئی ہے. آج کی سر رپورٹ اس کے جواب دے وہ ہے نا سر, 70,000. وہ اپنے عملہ دے جواب دے, تسی اپنے عملہ دے جواب دے. اپنا کی نہیں ہے, یہ ہے کہ جب وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے, وہاں کے سرکاری گوداموں سے چیز ہے, اس کا اثر پنجاب میں پڑتا ہے. پنجاب سے پھر ہوتی ہے لیگلی ان لیگلی جگہ وہاں پہ گندم جاتی ہے, پھر سارا بحران پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ڈن ہو گیا. ہم نے گندم کی ریلیز بھی بر وقت کی 3 سالوں میں کیا ریلیز کی. ہم نے گندم کی پروڈکشن بھی اور پریکیورمنٹ بھی 100% اللہ کی کرم سے عثمان بزدار میں پرفارمنس دی ہے. چوہان صاحب میری سوری, کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا, لیکن بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد